الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل سے ہم سب کو وہ دن عطا فرمایا جس دن کا ہم مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کو عید کا دن، خوشی کا دن کہتے ہیں۔ عید الفطر کا دن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ پورا ایک ماہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا، عبادتوں کا، تراویحوں کا، قرآن کی تلاوت کا، سجدے کرنے کا، روزے رکھنے کا، صدقات کرنے کا، خیرات دینے کا، ذکر اور اذکار کا، صبح سے شام تک اللہ کے لیے جائز حاجات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ اب ین قریب جو ہے اختتام، یعنی اس کی اختتام ہو چکی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک مومنوں کے ہاتھوں سے گزر گیا، نکل گیا۔ اب جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے جس کو توفیق دی، وہ لوگ آج انعام کے حقدار ہیں۔ جن لوگوں نے اس ماہ میں روزے رکھے، جن لوگوں نے نماز تراویح پڑھی، جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے اطاعت کی، یہ ماہ مبارک ان کے لیے خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع کا بنا۔ دیگر وہ لوگ جن لوگوں نے اس ماہ میں کوئی کام ہی نہ کیا، جو اللہ کی منشا تھی، جو اللہ کی چاہت تھی، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو چلایا ہی نہیں، تو وہ لوگ بد نصیب، محروم رہ گئے اللہ کے انعامات سے، اللہ کی رضا سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے انعامات سے وہ محروم کر دیے گئے۔ جن لوگوں نے اطاعت کی، اللہ نے انہیں نوازا، آج انہیں انعام دینے کا اللہ کا وعدہ۔ یہ ماہ مبارک اتنا مقدس، اس کے اعمال، اس کے نیکیاں، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی تراویح، اس کی سحر، اس کی افطار، کیا رونق، کیا لذیذ اور کیا دل و دماغ کو ایک خوشی اور مسرت ملنے والے لمحات آج وہ ہم سے دور ہو چکے، اب وہ ختم ہو گئے۔ اتنے مقدس مبارک اعمال، اس کے اندر اللہ کے پاس اس پر انعام، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب، ایک نفل پر اللہ رب العالمین اس کو فرض کے برابر کر دے۔ اس کے اندر جو اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھے وہ جنتی، جو اللہ کے ساتھ ایمان پر، اللہ کے اوپر ایمان رکھ کر راتوں میں قیام کرے وہ بھی جنتی، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھ کر جو اللہ کے لیے صدقات زکوٰۃ نکالے وہ بھی جو ہے تو جنتی۔ اتنے مقدس، اتنے مبارک جو دن گزر گئے، اب آج جو دن آیا ہے اس کے مقابلے میں خوشی کا دن۔ تو خوشی کس چیز کی ہے؟ کیا یہ اعمال کے جانے پر، یہ دن کے گزرنے پر اور یہ بڑے بڑے انعامات والے اعمال جو ہم سے چھوٹ جا رہے، روزے ہم سے پیچھے ہو جا رہے، کیا اس بنیاد پہ ہم خوشی منا رہے؟
کیا ہم روزے اتنا اس پر اجر کے حدیث میں فرمایا کہ اگر بندے کا ایک روزہ چھوٹ جائے، پوری زندگی بھر اگر وہ روزے رکھے اس کے بدل کے لیے، تو اس کا بدل عطا نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کا ثواب وہ نہیں پا سکتا۔ تو کیا ہم ایسے روزے چلے جانے کی وجہ سے خوشی منا رہے آج؟ نہیں، بلکہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے پورا رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، اس کی خوشی ہے۔ پورا مہینہ اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا، اپنی فضل سے پورا مہینہ 29 کا تھا، اللہ نے ہمیں پورا مہینہ عطا کیا، اور ہم نے پورا مہینہ کام کیا، اور پورا مہینہ ہمیں اللہ نے ہمیں اس سے نوازا۔ اس لیے ہم خوش ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ ایک مہینے ہی کی جو ہے تو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی روزے رکھنے کی۔ یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ گنے ہوئے کچھ دن تمہارے لیے ہم نے طے کیے تھے کہ تاکہ تم اس میں وہ کرو جو ہم نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ دن تمہارے لیے خوشیوں کے بنائے، خوشیوں کے دن بنائے، اس میں تمہارے لیے خوشیوں کو رکھا، انعامات کو رکھا۔ اس بنا پر اب تمہیں یہ چاہیے کہ ہم نے جو تمہیں ہدایت دی اس ہدایت کے مطابق تم وہ کر گزرو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیں ہدایت ملی تھی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے عمل کیے، اب اللہ کہتا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ روزے رکھ کر شکر ادا کیا، اب اللہ کہتا ہے کہ اب تم نماز عید کی طرف آ کر میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس ماہ مبارک میں جو انعامات رکھے تھے، اس کے ایمان کے بدولت اللہ نے اس کو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، ایمان کے بدولت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو رمضان کا مہینہ ہم نے عطا کیا، اس میں پورا مکمل مہینہ تم نے جو ایمان اور اعمال اور صالحین نیک کاموں کے ساتھ جو گزارا، اب جو ہے بدل اور اس کا انعام اور اس کا اجر آج تمہیں دینے کے لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ جیسا کوئی بندہ ایک ماہ تک کہیں پر کام کرے تو ایک ماہ کے آخری تاریخ کو وہ بندہ اپنی پیمنٹ لینے کے لیے، مزدوری لینے کے لیے چلا جاتا ہے، ایسی اللہ کہتا ہے کہ تم نے پورا ایک ماہ جو ہے میری حکم کے مطابق عبادتیں کی ہے، آج آ جاؤ اور اپنا اجر اور اپنا انعام، اپنا پیمنٹ لے کر جاؤ۔ سب سے بڑا پیمنٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سب سے بڑا پیمنٹ آج تمہیں ہمارا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی تمہیں اللہ کے طرف سے جو خوشی ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے، آج وہ ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ کس بیس پر، کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے اللہ کے حکم پر اطاعت کی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں آج تم سے راضی ہوں، آج تمہیں اجر دوں گا، آج تمہیں انعام دوں گا، آج تمہیں نوازوں گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کل جب چاند نظر آتا ہے تب ہی سے اللہ پاک ہمیں انعامات دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو لیلۃ الجائزہ جو گزر چکی ہے رات کل کی، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات جو کل گزری ہے، رات جو گزر گئی، وہ رات سے ہی اللہ پاک ابھی تک عید کی نماز تک انعامات پر انعامات دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رات میں اگر کوئی جاگے، قیامت کے دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہو جائے گے، لیکن جو عبادت کرنے والا، جو مانگنے والا ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ وہ رات میں جو اللہ کے لیے جاگا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، مردہ ہو گئے، لیکن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لیے آج کے اس خوشی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اس خوشی میں اللہ نے تمہارے آج کے اس کھانے کو بھی عبادت میں شمار کر دیا ہے۔ آج اللہ فرماتا ہے کہ آج میری تمہارے لیے دعوت ہے، آج اللہ کہتا ہے کہ میری تمہارے لیے رضا ہے، آج اللہ کہتا ہے کہ میرے طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، آج اللہ کہتا ہے کہ جو تم کھائیں گے، جو تم پیئیں گے، وہ تمہارے لیے اجر ہے، وہ ثواب ہے، ایسی جیسا کل روزہ رکھا تھا۔
کل بھوکے تھے اجر مل رہا تھا، آج کھا رہے ہیں تو بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے عبادت۔ اللہ کے حکم ہی کے مطابق آج کا دن جو ہے تو ہمارے لیے خوشی کا ہے، مسرت کا ہے۔ آج کا دن ہی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ملنے والے ایک انعام کی نشانی ہے کہ خوشی اور عید کا دن جس کو کہا ہے وہ عید الفطر کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ آج کے دن تم تکبیر تشریح کہتے ہوئے آج کے اس عید کے دن کو مزین کر لو، اس کو خوبصورت بناؤ۔ دیکھو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العالمین جو کہتا ہے وہ کن چیزوں کے بنیاد پر کن چیزوں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محل بنائے، اس کو رونق دار بنائے تو وہ خوبصورت بنتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں۔ گھر کو کلر کر دو، اس کی پینٹنگ کر کر اس کو بہت اچھا اس کا ڈیکوریشن کر دو، وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ لیکن دنیاوی چیزوں کو جیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، اللہ کے پاس وہ دنیاوی نقشے کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اللہ یہ کہتا ہے میرے حکم پر میں نے جو عمل تمہیں کرنے کو کہا اس کو تم خوبصورت کرو میرے حکم کے مطابق، یعنی عمل کو عمل صالحین کے ذریعے خوبصورت کر دو۔ مسجد کو خوبصورت اور مزین کر دو سجدوں سے۔ مسجد کی رونق، مسجد کی جو ہے مسجد کی خوبصورتی ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، تلاوت، ذکر اور اذکار ہے۔ ہمارے روزے کی خوبصورتی، حرام سے بچنا، حلال کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ایمان والے کی خوبصورتی، فحش بے حیائی، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ایمان کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ایسی عید کی خوبصورتی ہے کہ عید کو ہم تکبیر تشریح سے جو ہے خوبصورت بنائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ تکبیر تشریحات کہنے کے پابند بنائے گئے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تکبیر تشریحات میرے شان میں بڑائی ہے، میری عزت، میری حمد، میری ثنا، میری بزرگی اس میں بیان ہے۔ تم جب یہ کہتے ہو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ پھر کہتا ہے فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ، وہ بندہ جس نے پورا ایک مہینہ میری عبادت کی، اب وہ میرے طرف آ رہا ہے۔ وہ مزدوری جو اس کو دی گئی تھی، وہ مزدور کام جو کرنے کے لیے وہ مزدور نے وہ پورا کام کر دیا ہے، آج وہ مزدوری لینے آ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ بتاؤ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو فرشتے کہتے الہ العالمین آج جو ہے آپ اس کی پوری مزدوری دے دیجئے۔ اس نے تو پورے مہینہ روزے رکھا، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اور اذکار کیے، تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، حرام سے بچا اور حلال پر چلا، اور یہاں تک کہ حلال چیزیں جو تھی اللہ تو نے اس سے منع کیا، وہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، تو آج تو اس کا حق بنتا ہے کہ تو اس کو پوری جو ہے اس کی مزدوری دی جائے۔ تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ تم زمین پر جا کر اس سے مصافحہ کر لو، زمین پر جا کر اس کو سلام کر لو، زمین پر جا کر اس سے معانقہ کر لو، زمین پر جا کر اس کا استقبال کر لو۔ جب وہ عیدگاہ میں میرے گھر میں میرے پاس آئے گا، یقیناً جب وہ جائے گا تو ایسے جائے گا کہ میں نے اس کو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا بخشایا ہوا چلا جائے گا، سارے گناہوں سے میں نے اس کو پاک کر دیا، یہ اعلان کر دوں گا، اور اس کو پاک اور صاف کر کر میں اس کو آج جہنم سے بری ہونے کا بھی اعلان کر دوں گا، اور میں اس کو جنتی ہونے کا بھی انعام دے دوں گا۔ جاؤ اس کو یہ خوشخبری سنا دو۔ آج ہر ایک بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کی یہ تکبیر تشریحات پر اس کے ساتھ وہ بھی تکبیر تشریحات پڑھتے ہیں۔ تکبیر تشریح جب وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بندوں کے ان کلمات سے بڑا پیار آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ عید کی نماز کو جب وہ نکلے تو تکبیر تشریحات سے عید کی نماز کو مزین کر دے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اللہ نے کہا کہ تم نکلتے ہو تو نکلتے ہوئے ایک کام کرتے ہوئے نکلو کہ جو تم نے جو عمل کیے ہو، تمہارے تو بندے ہونے کی نسبت وہ عمل تو 100% نہیں ہو سکتا۔ تم انسان ہو، انسان کا عمل 100% نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھی پورا یقینی طور سے پورا پکا، پورا صبح سے آخر تک بے عیب نہیں ہو سکتا۔ تراویح بھی بے عیب نہیں ہو سکتی، رکوع اور سجدہ اور ذکر اور اذکار بھی بے عیب نہیں ہو سکتا۔
رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں بھی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خامی اور غلطی ہوگی، صدقات اور زکوٰۃ میں بھی کوئی نہ کوئی خامی اور غلطیاں ہوگی۔ تم نے جو کچھ اعمال صالحین کیے، نماز پڑھی، تراویح پڑھے، قرآن پڑھے اور روزے رکھے، اس میں کہیں نہ کہیں خامی بھی ہے، کمی بھی ہے، کہیں نہ کوئی عیب بھی ہے، اور یقینی ہے ہمارے اعمالوں میں عیب ہے۔ ہم روزہ جو رکھتے ہیں حقیقت میں دیکھیں گے تو اس طریقے کا پورا روزہ نہیں رکھتے۔ ہم تراویح بھی پڑھتے تو پوری طریقے سے جیسی پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھتے۔ ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن کے اندر بھی کتنے ہمارے غلطیاں ہیں۔ اب یہ سب کچھ جس ماہر کے پاس، ماہرین کے قریب جا کر اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں گے تو وہ بھی اس کے اندر ہر عمل میں ہمارے نقص نکالے گا، غلطی نکالے گا، کمی اور خامی نکالے گا۔ اس کے علاوہ ہم روز مرہ میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، مارکیٹ، تجارت، کاروبار کرتے، ہم لوگوں کے پاس جاتے، بات کرتے، بات کرنے میں کمی خامی ہو سکتی ہے، غلطی اور کچھ نہ کچھ خطا ہو سکتی۔ آنکھ سے ہم پورے کائنات کو دیکھتے، انسان کو بھی دیکھتے، عورتوں کو بھی دیکھتے، مردوں کو بھی دیکھتے، اور اس اعتبار سے آنکھ سے بھی کہیں نہ کہیں خطا اور غلطی ہو گئی ہوگی۔ اللہ دیکھو، اللہ کو جب دینا ہی ہے، اللہ کو جب بخشنا ہی ہے، اللہ کو جب رضا کا پروانہ جو ہے تو اعلان کرنا ہی ہے، اور اللہ کو ہمیں جہنم سے بچانا ہی ہے، یہ بات طے ہے ایمان والوں کے حق میں۔ اسی لیے اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ تم جو کچھ رمضان میں 1 مہینے تک عمل کرو گے، اب وہ عمل ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کو کچھ دیر کے لیے آسمان کے اور زمین کے بیچ میں معلق کر دیں گے، روک دیں گے۔ ہر ایک کا عمل، اس کے روزے، اس کے اعمال، اس کے جو ہے تو تراویح، رمضان میں کیے ہوئے اعمال، سحر اور افطار، یا آسمان کے نیچے ہوا میں جو ہے تو معلق ہو جاتے، رک جاتے ہیں۔ اب اللہ نے کہہ دیا دیکھو مجھے تو معاف کرنا ہی ہے، تمہیں رزق نہیں کرنا، تم نے میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، میرے لیے تم نے تراویح پڑھی، میرے لیے مجاہدہ کیا، لہذا میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں کہ وہ اعمال کو مجھ تک پہنچانے کا ایک اور ذریعہ دیتا ہوں، مجھ تک پہنچانے کا ایک اور جو ہے تو تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا بتلا دیا؟ اللہ نے کہا کہ اب تم جب عید کی نماز کو آؤ، اس سے پہلے تک تم اپنے اس ماہ مبارک کے اعمال کو مجھ تک پہنچانے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ جب تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ جو معلق ہے، جو ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری عبادتیں جو عیب دار ہے، جو رکی ہوئی ہے، ابھی وہ اللہ تک نہیں پہنچی ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب تم زمین پر صدقۃ الفطر ادھر تم نے دے دیا، ادھر ہم نے اس عمل کو تمہارے جو تم نے مہینے بھر کا تھا اس کے پورے عیبوں کو چھپا دیا، پورے عیبوں کو اس کے ختم کر دیا، پورے عیبوں سے اس کو پاک کر دیا۔ اب وہ عبادتیں، اب وہ روزے، اب وہ تراویح، وہ تہجدیں، وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ نعمتیں جو تم نے دنیا میں رمضان میں جو ہے تو بندوں پر خرچ کیے، اللہ کہتا ہے وہ سب اب میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھ تک آ گئی، اب جو ہے تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ اب اللہ کہتا ہے کہ سجدہ کرو۔ اب اللہ نے ایک اصول یہ بنا دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں مجھے انعام دینا ہے، اس لیے اللہ نے روئے زمین کے انسانوں کو کہا کہ دیکھو یہ بندے جب میرے پاس آئیں گے صدقۃ الفطر دے کر، تو اس سے پہلے میں نے ان کو کوئی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس سے پہلے میں نے انہیں کوئی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ مجھے انہیں انعام دینا ہے۔ پہلے میں میری نماز پڑھاؤں گا عید کی، عید الفطر کی، اس سے پہلے اس کو کسی اور نماز کے لیے میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے خود کے سجدے کے لیے روکا ہے۔ اگر فجر کے بعد اشراق کے پڑھنے کا اجر عمرہ اور حج کے ملنے کا، عمرہ اور حج کرنے کے برابر کا اجر اور ثواب ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اشراق نہ پڑھو، اشراق کا بھی سجدہ نہ کرو۔ فجر کی نماز اگر تمہاری قضا ہو گئی وہ گھر میں پڑھ لو، اس جگہ نہ پڑھو جس جگہ تم عید کی نماز پڑھنے والے ہو، اس جگہ نماز نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے روزے دار آ رہے، اللہ کہہ رہا میرے روزے دار آ رہے ہیں، اور تو نیند میں سے اٹھ کر ابھی آ گیا ہے تو سورج سر پر آنے کے بعد، اور اب جو ہے تو سجدے مار کر یہ ڈھونگ کر رہا ہے کہ تو نمازی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نمازی جن لوگوں نے سحر کیا تھا، فجر سے لے کر میرے لیے پھر اشراق تک عبادتیں کی تھی، آج انہیں عبادت کے بدلے انعام دینے کا دن اور جگہ طے ہے، وہاں پر کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔
اب گھر سے نکل کر اللہ کہتا ہے اگر کسی نے سجدہ کیا گناہ ہوگا. عیدگاہ میں بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ یہ بتلاتا ہے کہ مجھے تمہیں انعام دینا ہے. اور پھر جب مسجد میں لوگ جب عیدگاہ میں جب جمع ہو جاتے ہیں، جب آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ اب تم آ تو گئے ہیں، اب اللہ نے خطیب نماز پڑھوانے والے کو تک روک دیا اور کہا تو بھی جو ہے خطبہ نہ پڑھ. خطبہ کہا کہ نماز کے بعد پڑھ. جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے. ہر نماز جو جمعہ کی ہوتی ہے اس میں خطبہ شروع میں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ خطبہ بھی شروع میں نہ پڑھ. اللہ کہتا ہے کہ پہلے میرے سامنے پہلا سجدہ شکرانے کا اب اس بندے کو ادا کرنے کے لیے میں نے بلایا، اس کو کرنے دو. اللہ نے کہا اب وہ سجدہ کرے گا مسجد میں آ کر پہلے عید الفطر کا، اس کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ جس کو نماز کے بعد ڈال دیا گیا ہو تو کیا ہمارے اشراق کی نماز، چاش کی نماز، جھوٹے ہوئے سجدے کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ آج ہمارے پاس علم کی کمی ہونے پر ہم یہ سب چیزیں کر گزرتے ہیں. اس لیے آج جو ہے عید کا دن ایمان والوں کے لیے بڑا مسرت، بڑا خوشی کا دن، بڑا خوشی کا دن. اور آج کے دن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، صدقۃ الفطر کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ انہیں بھی عید کے خوشیاں میسر ہو، تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے گھروں کے اندر اللہ کے لیے خوشی منا سکے، وہ بھی خوش ہو جائے. اگر تم نے یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں اس عید کے دن اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے پہلے نقل کی ہے کہ عید کے دن کو اللہ کہتا ہے تکبیر تشریحات سے مزین کر دو. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے آج کے عید کے دن، عید کے پہلے سے، لیلۃ الجائزہ سے، عید کی نماز سے پہلے جو تمہارے آب و اجداد گزر گئے، آب و اجداد جو گزر گئے ان کو بھی اگر تم نے یہ سوال مجھ سے کر دیا اور سبحان اللہ و بحمدہ اگر تم نے 300 مرتبہ پڑھ دیا، 300 مرتبہ اگر پڑھ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ آب و اجداد اور پورے عالم کائنات کے مسلمانوں کی روح، ایمان والوں کی روح کو اس کا اجر اور ثواب پہنچا، تو اللہ کہتا ہے کہ اسی وقت میں آج کے اس عید کے بدولت 300 نور اس کے قبر کے اندر چھوڑ دیتا ہوں، اتار دیتا ہوں، نازل کر دیتا ہوں، جس کے بدولت اس کی پوری قبر نورانی ہی نورانی بن جاتی ہے. آج عید کے دن اللہ یہ کہتا ہے، یہ ایک طرف ایک پیغام یہ بھی اللہ دے رہا ہے، خوشی تم منا رہے ہو، صرف تمہارے حد تک خوشی کو نہ رکھو، تمہارے آب و اجداد جو دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں بھی خوش کر دو، اور انہیں خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ کی تلاوت کر دو اور ان تک وہ ثواب کو، اجر کو پہنچاؤ. اللہ ان کے قبر میں 300 نور کے قندیل نازل کرتا ہے جس سے پوری کی پوری قبر نورانی بن جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ پڑھ رہا ہے اگر یہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اللہ خود اس کی بھی قبر کے اندر 300 نور کے قندیل جو ہے تو اتار دیتا ہے جس سے پوری قبر کو اس کے نورانی بنا دیتا ہے. یہ بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے لوگ جو بھی ہمارے آب و اجداد جو بھی گزر گئے، اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ بھلائی کا قدم اٹھایا، اگر ان کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کا جذبے کے ساتھ عید کے دن انہیں ہدیہ اور تحفہ اس شکل سے دیا، ہم خوش ہیں، آپ بھی جو ہے تو خوش ہو جاؤ. آج ہم مغفرت کر دیے جا رہے ہیں، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے تو میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ان کو بھی اجر ملتا ہے اور ہمیں بھی اجر ملتا ہے. لیکن یہ ہوگا تب نہ جب ہمیں بڑوں کی یاد آئے، ہمیں جب ہوگا نا جب ہم اہل و عیال کو یاد رکھے. ہمارا تو مسئلہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ایسا ہمارا اٹک چکا ہے، ہم تو زندہ ہو کر زندگی کی خیر خبر نہیں لیتے. ہمارے رشتہ دار ہونے کے باوجود عید کے دن گلے ملنا پسند نہیں کرتے. ہمارے اہل و عیال اور اقارب اور رشتہ دار اور دوست اور پڑوسی لوگوں سے ہم بات کرنا اور عید کے دن ملنا تک گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. قسمیں کھائی ہوئی ہے کچھ ظالموں نے کہ موت پر بھی تیرے میں جو ہے تو نہیں آؤں گا. ایسے ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اور جو ہے بے ادبی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جو زندہ ہے، جو بڑے ہیں، جو آب و اجداد میں سے بھی ہے، تو ان کی بھی قدر آج چھوٹوں کے پاس نہیں ہے.
تو آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے؟ حدیث پاک میں فرمایا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، آنے کے بعد دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، دونوں ایمان والے ہو گئے، ایمان قبول کرنے کے بعد میں جو ہے اپنے ساتھ اپنے اعتبار سے زندگی گزارنے لگ گئے۔ ایک بہت جید تھا، یعنی عمل میں مجاہدہ زیادہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عمل کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کے راہ میں اس نے شہادت دے دی اور وہ شہادت پا کر وہ چلا گیا۔ ایک سال تک پھر دوسرا ساتھی رہا، وہ بھی اپنی زندگی گزارتے رہا، ایک سال کے بعد پھر جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ چلے گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں کی دونوں میدان میں کھڑے ہوئے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ جنت کو کھول دو، جنت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے دروغہ جنت کو کہ لے جاؤ اور اس کو جنت میں پہنچاؤ۔ جب وہ جنت کا دروغہ آتا ہے تو آنے کے بعد کس کو جنت میں لے جانا چاہیے تھا؟ وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا، وہ آدمی جو رات دن جد و جہد اور مجاہدہ کرنے والا تھا، وہ آدمی جو نیکیوں میں سب سے زیادہ اس سے زیادہ آگے رہنے والا تھا، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا تھا؟ اللہ کے پاس خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا وعدہ، جہنم اس پر حرام، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اسی وقت شہید اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب فرشتہ آیا تو آنے کے بعد میں فرشتے نے کہا کہ چلو چلو جنت میں چلو، تو جنت میں لے جانے کے لیے دونوں میں سے جو تھا شہید وہ آگے بڑھا تو کہا کہ آپ نہیں، آپ رک جاؤ، اس کو روکا، اور جو ایک سال کے بعد جس کا انتقال ہوا اس کو لے کر وہ جنت میں چلے گیا۔ کافی دیر وقت گزر گیا، ایک وقت کے بعد پھر واپس جو ہے تو فرشتہ آیا اور ان سے کہا کہ چلو اب آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی لے جایا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ کہتا ہے میں صبح اٹھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید وہ بعد میں جنت میں گیا اور وہ بندہ جو اتنے اعمال بھی نہیں کیا کرتا تھا وہ بعد میں وہ پہلے جنت میں گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گیا بعد میں، دنیا سے رخصت ہو کر ایک سال بعد چلا گیا، لیکن وہ جو شہید تھا وہ ایک سال پہلے گیا، تو جو بعد میں گیا ہے تو تم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کے ایک سال کی نمازیں اس سے زیادہ ہو گئی، اس کے ایک سال کی تراویح کی نماز اس نے ایک سال اشرا پڑھ کر آیا، اس نے ایک سال رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا تھا، اس نے ایک سال اس سے زیادہ روزے رکھے تھے، اس نے ایک سال قرآن کو اس سے زیادہ پڑھا، اس نے ایک سال جو ہے اس سے زیادہ صدقات اور خیرات دیے، لہذا ایک سال کے عمل اس سے زیادہ ہونے پر اور رمضان اس کو ایک اس سے زیادہ ملنے پر اس سے پہلے اللہ نے اس کو جنت میں ڈالا۔ تو اب بتاؤ، ہمارے آب و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے عمر رسید ہم سے زیادہ عمر والے، انہوں نے 10 ہم سے زیادہ رمضان گزارے، 10 ہم سے زیادہ قرآن پڑھے، 10 ہم سے زیادہ تراویح پڑھی، 10 ہم سے زیادہ نیکیاں اور صدقات کیے، انہوں نے 10 سال کے 5 سال کے 2 سال کے 5 وقت کی نمازوں کو انہوں نے اہتمام کے ساتھ ادا کیا اور رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہم سے زیادہ 2 سال 3 سال 5 سال 20 سال 25 سال 50 سال ہم سے زیادہ۔ تو اب بتاؤ، اب یہ بندے ہم سے زیادہ مقام رکھتے ہیں یا دنیا کا نالج حاصل کرنے پر ہم زیادہ نالج رکھتے ہیں؟ ادب اور احترام پھر ہم کیوں نہیں کرتے ان کا؟ اس بیس پر ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ تم بڑوں کا ادب کرو، والدین کی خدمت کرو، رشتہ داروں کا ادب کرو، علم والوں کا ادب کرو، بزرگان دین کا ادب کرو، تم نیک لوگوں کا ادب اس لیے کرو، تم سے زیادہ رمضان ان کے پاس، تم سے زیادہ قرآن ان کے پاس، تم سے زیادہ نیکیاں ان کے پاس، تم سے زیادہ نمازیں ان کے پاس، سجدے ان کے پاس سب سے زیادہ، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کا ادب کرو، ادب کرو۔ لیکن آج ہماری نسل، یہ بڑے اللہ والے اور علماء اکرام اور ہمارے آب و اجداد اور جو رشتہ دار اور اقارب، جو رشتہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آج ہم ان کے ساتھ بات چیتیں بند کر کر ان کے پیٹ پیچھے برائیاں کرنے والے، چاچا ہو، تایا ہو، خالو ہو، مامو ہو، نانا ہو، جو بھی ہو، ہمارے آب و اجدادوں میں سے یا پھر ہمارے سسرال میں سے یا پھر ہمارے جو ہے تو رشتہ داروں میں سے، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم ان کے بعد دنیا میں آئے، ہم سے زیادہ عبادتیں اور نیکیاں ان کے پاس ہے۔ انسان خطا ہو سکتی ہے، اگر خطا ہو جائے تو ہم تم رب نہ بنے، رب بنے گا، رب رب رہے گا، اللہ اللہ ہے، ہم اور تم بندے ہیں، بندے بن کر رہو۔ اللہ نے کہا تم نے اتنی عبادتیں کیے پھر بھی میں نے اس کو لٹکا دیا، اس لیے کہ اس میں عیب
ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری اصلیت ہے. ہمارے روزے تراویح سب اٹکے ہوئے ہیں. یہ ہماری کہ ہم انسان ہیں، تمہارے اعمالوں میں بھی عیب ہے، اللہ نے یہ بتلا دیا. اب بتاؤ، اب ہم پھر بھی اگر یہ کہیں نہیں وہ تو ضد پر اٹکا ہوا ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے اور پھر تو رشتہ داری کا مسئلہ ہے، اس بیس پہ میں بات نہیں کرتا، اس بیس پہ میں نے تعلقات کو توڑا ہوا ہے، یہ ہماری سوچ خام ہے، خام ہے. شیطان اور نفسانی خواہشات نے ہمارے رشتہ داروں کو توڑ کر ہم سے الگ کیا ہے. اسی لیے امت میں انتشار ہے، اسی لیے آج ہمارے اندر انتشار ہے. ہم نے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، ہم نے بڑوں کی تمیز نکال دی دل و دماغ سے. ایسا انسان نہیں بن سکتا. انسانی شکل میں جانور تو ہو سکتا ہے، جو انسان کی قدر نہ کرے، انسان نیک لوگوں کی قدر نہ کرے، انسان والدین کی قدر نہ کرے، انسان رشتہ داروں کی قدر نہ کرے، ایسا انسان نہیں ہے. یہ خود غرض ہے، اور خود غرض شیطان تھا. اس نے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روکا. اللہ کے سامنے اللہ رب العالمین نے جب کہا تو وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا. اور کیا کہا؟ انا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. وہاں اپنی بڑائی کرنے لگ گیا. جیسا ہم کہتے ہیں نا، میں مالدار، میرا عہدہ بڑا، میں سیاست، میں پولیٹیکل، میرے پاس گاڑیاں، میرے پاس باغات، میرے پاس جائیداد، میں بڑا ہوں. رشتہ دار ہے تو کیا ہوا، وہ اس کو دروازے کے اندر انٹری نہیں، میں بڑا، مجھے لوگ جھک کے سلام کرتے. شیطان نے یہی کہا تھا، انا خلقتہ من نار، میں آگ سے بنا، میری شان اونچی، میرا مقام اونچا، میں شرارہ اور آگ سے پیدا ہوا. وخلقتہ من طین، وہ مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی اور گارا سے بنا ہے، وہ سڑے ہوئے مٹی سے بنا ہے. میں اس کو سجدہ کروں، میں اس کو سجدہ کروں. آج یہی چیز نے ہمارے رشتوں کو توڑ دیا ہے، آج یہی چیز نے امت کو توڑ دیا ہے، آج یہی چیز نے ماں باپ اور اہل و عیال اور رشتہ داروں میں دراریں ڈالی ہے. آج اسی لیے آج ہماری اولاد، ماں باپ کا قصور ہے، اولاد کے سامنے ہم اہل و عیال اور رشتہ داروں کی برائیاں کرتے، اولادیں سن کر اسی طرح پیٹ پیچھے بھی وہ بھی اسی راستے پر چلتے ہیں. ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اولاد کے سامنے بڑوں کی اور اہل و عیال اور رشتہ دار کی، اقارب کی، علماء کی، نیک بزرگوں نے دین کے بارے میں پیٹ پیچھے اولاد کے سامنے باتیں نہیں کیا کرتے. گناہ عظیم ہے، گناہ عظیم. جھگڑے بھی ہو تو اولاد کو قریب نہ کھڑا کرو. آج اسی کی بدولت آج ہماری اولاد نہ ان کی رہی نہ ہماری رہی. اعلیٰ اولاد بڑوں کی بھی ادب نہیں کرتی تو ہمارے ماں باپ کی بھی ادب کچھ زیادہ نہیں کرتی وہ اولاد. آج اس لیے امت بدتمیز بن رہی ہے، جس کے بدولت آج جو ہے ہمارے ظاہری اعتبار سے تو کچھ ہمیں عمل نظر آتے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن عمل اللہ کے پاس نہیں جاتے. حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے، ماہ مبارک جیسا مقدس مہینہ جس کو بھی مل جائے، ملنے کے باوجود تراویح پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ وہ کام کر لے اور کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو جائے، غلاف کو پکڑ کر اللہ کے سامنے عید کے دن روئے گڑ گڑائے، لیکن اس نے کسی سے رشتہ توڑا ہوگا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس نے کسی کا اپنے دل کے اندر بغض رکھا ہوگا، کینہ رکھا ہوگا اور کسی سے رشتہ داری توڑی ہوگی. اللہ کہتا ہے کہ سارے اعمال کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے روزے تجھے مبارک، تیرا رمضان تجھے مبارک، آج تیری مغفرت نہیں ہوگی. آج کے دن اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، اس کو نکال دو، ختم کر دو. عید کے بعد جا کر گلے ملو سب سے، عید کے بعد جا کر بڑوں کا ادب کرو، عید کے بعد جا کر مرحومین جو بھی ہو ہمارے آبا و اجدادوں میں سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر ان کو بخش دو، تاکہ ان کے قبر میں 300 نور کے قندیل اللہ پیدا کر دے. ہم اب مر جائیں گے، اللہ وہی قندیل پھر ہماری بھی قبر میں ڈال دے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میرے بھائی عنقریب تو جانا تو ہے ہی سب کو، جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا دنیا کی زندگی کیا تھی اور ہم نے کیا کر آئے، دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا تھا اور ہم کس مقصد سے گئے تھے اور کیا مقصد ہم نے حاصل کر آئے. اس لیے آج کے اس دور کے اندر اللہ نے کہا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے کہ تم مومن بن جاؤ. اور مومن کیسے بنو گے؟ پورے مسلمان ایمان میں داخل ہو جاؤ. اور ایمان پورا کیا ہے؟ ایمانیات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے اور اخلاقیات ہے. آج ہمارے اندر یہ سب چیزیں نکل چکی ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مبارک اور مقدس اور خوشی کا دن یہ جو ہے تو آج اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور آئندہ رمضان تک کی اور زندگیوں کو مانگے. اس لیے نہیں کہ کاروبار کرے، اس لیے نہیں کہ تجارتوں کو چمکائے، اس لیے نہیں کہ 1 محل سے 2 محل کو کھڑا کرے، اس لیے نہیں کہ کروڑ پتی بن جائے، صرف اور صرف اس لیے کہ آئندہ رمضان ہمیں مل جائے جس کی ایک نماز 70 کے برابر، ایک روزہ پورے کائنات کی
इंसान की जिंदगी जितनी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत का दिन जितना वक्फा बीच का है, उतने दिन तक कोई रोजा रख के उसका बदल अदा नहीं हो सकता। एक रमजान के रोजे का अल्लाह वो रोजे हमें अता फरमाए जिसके अंदर जो है अल्लाह ने सहर खाना इबादत और जो है तो इफ्तार करना, जन्नत का परवाना मिलना, ये जो है तो अल्लाह ने बशारत दी हो, आज वो भी हमें रमजान मिल जाए, ये हम अमल करें। सदकात और ज़कात रमजान में जितनी निकाले उस पर कई गुना ज्यादा अजर अल्लाह का देने का वादा वो हमको मिल जाए। इसलिए तो मेरे भाइयों, आने वाले दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि यहां से आगे अल्लाह ने हमें पाक तो कर दिया, अब वापस हम वो दलदल में ना जाए, वो नापाकी के गटर में ना जाए, वो दुनिया के दलदल में न घुसे। इससे अपने आप को दिमाग में इस बात को बिठाओ, अल्लाह ने जब हमें जन्नती कर पाक कर दिया है, हम क्यों फिर वो गंदगी के अंदर चले जाए। गुनाहों की गंदगी, फहश बेहयाई की गंदगी, नापाक गंदगी, झूठ की गंदगी और दुनिया की गंदगी, हम इस सब से अपने आप को बचाए। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ रोजाना अदा करें और रोजाना हम जिक्र और अज़कार पढ़े, रोजाना हम कुरान की तिलावत करें, रोजाना हम दीन के काम की मेहनत करें, रोजाना हम अपने बच्चों की और अपने अहल वयाल की और अपनी फिक्र करें, ईमान की, अमल की। तो इंशाअल्लाह ये माह मुबारक जैसा हमारा नेकियों से गुजरा, आइंदा आने वाला पूरा साल भी हमारा नेकियों से गुजरेगा अगर हमने यह अहद किया तो। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी तौबा को भी कबूल करे, हमारी नस्लों को भी अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों के हाल पे भी रहम खाए। फिलिस्तीन के लिए दुआ करे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करे। वक्त नाजुक है, हालात बड़े खतरनाक है, हमने अपने आप को अल्लाह से नहीं जोड़ा। मेरे भाइयों, हम कहीं के ना रहेंगे, अल्लाह हमारा नहीं तो हमारा कोई नहीं। जब हमारा कोई नहीं तो हम कहां मर जाए, हमें कहां कौन काट दे, हमें हमारे ऊपर कोई कहां पर कोई जुल्म कर दे, आज हमारे लिए कोई भी फिर जो है अफसोस करने वाला खड़ा नहीं होगा और फिर किसी को कोई फर्क भी नहीं गिरेगा। इसलिए अल्लाह को साथ में मना लो, अल्लाह हालात को भी सही कर देगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये माह मुबारक से आइंदा माह मुबारक तक भी जिंदगी अता फरमाए, ऐसे हजारों जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए और अल्लाह खास आज के दिन हम सब को जो है तो बख्शाए बनाकर अल्लाह पाक हमें अपने अहल वयाल में लौटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सफ़े को दुरुस्त कर लो, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ।